کوشش کرو زبان کو کنٹرول میں رکھو، کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ بزرگ کہتے ہیں کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا، اور یہاں ہر بندہ سچ بولنے نکلا ہے۔ ہاں جہاں بولنا ہے وہاں بولنا کوئی نہیں، جہاں نہیں بولنا نہیں، مینوں تے عادت ہے، میں تے گل منہ تے کرنا ہوں۔ اور یار یہ تو نے کہاں سے سیکھ لیا؟ ہمارے نبی علیہ السلام تو جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے تھے۔ ہاں جی، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ آپ کو کوٹ مٹھن شریف لے جائے، وہاں آج بھی بڑے زیادہ ہندو ہیں، لیکن جو مسلمان ملیں گے کسی کا دادا مسلمان ہوا، کسی کا پردادا مسلمان، اور مسلمان کیا ان لوگوں نے کس طرح؟ میں پڑھ رہا تھا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے کہ ہندو عورت پکوڑے لے کے آ گئی، بڑے لاڈ بڑی محبت کے ساتھ، تو آ کے عرض کر دی حضور ہے میں پکوڑے کڈے نے تے ایک تسی بھی کھاؤ اصول برکت لے، میں پھر بعد چ کھواواں گی اپنے بچے۔ آپ نے وہ پکوڑا لیا، بسم اللہ شریف پڑھ کے کھا لیا۔ وہ عورت چلی گئی، جو مرید تھا نا جس نے سحری کروائی تھی، اور کردہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندے کو یاد نہ رہا ہو کہ میرا روزہ ہے تو بندہ کھا لے تو پھر روزہ ہی ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے حضرت کو یاد نہیں تھا کہ روزہ ہے، تو آپ نے پکوڑا کھا لیا تو آپ کا روزہ ہی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یاد سی، مجھے یاد سی، تو عرض کردہ حضور پھر کھادا کیوں گے؟ وہ بھی ایک ہندو عورت کے لیے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ بفضلہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو میں اس کی کل قضا کروں گا، لیکن اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کیسے کرنی تھی؟ آج ہر بندے کو سچ بولنے کا شوق چڑھا ہے، میں تو سچی گل کرنا، جو بھی منہ تے نہ پائی نہ کر ہاں اپنی کوتاہیاں یاد کر کے تو ادھر سرکاری آرڈر آ گیا نا سچ دا، تے رہنا تیرے پلے بھی کھ نہیں ہے۔ ہاں حضرت باقاعدہ لکھا ہوا ہے، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک چور پکڑا گیا رنگے ہاتھوں جس کو کہتے ہیں، تو سوال ہی کوئی نہیں اٹھتا تھا، گواہ موجود تھے، قاضی نے سزا دے دی، ہاتھ کاٹو اس کا، اور وہ پڑا کہتا ہے مینوں معافی دے، مینوں ایک باری حضرت عمر کا لے جائے۔ انہوں نے کہا بھائی حضرت عمر قرآن کی مخالفت نہیں کرتے کوئی بھی، ہاں حضرت عمر اللہ کے محبوب کی مخالفت نہیں کرتے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو تو عمر کے پاس جانے کا کوئی فائدہ، عمر نہیں اس طرح کے معاملہ۔ وہ کہتا ہے ایک بار وہ اتنا رویا کہ سب کا دل نرم ہو گیا، وہ لے گئے حضرت عمر کے پاس، وہاں جا کر کہتا ہے حضور مینوں معافی دے دے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کرتا ہے حضور میں پہلی باری چوری کی تھی، یہ پڑھیا گیا ہوں، مجھے معافی دے دے۔ تو لکھا ہے وہاں امیر المومنین رو پڑے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا، وہ پہلی باری تو پھڑتا ہی نہیں، پہلی باری تو پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ تو تب پکڑتا ہے جب بندہ ادیں عبور کر جاتا ہے ساری کی ساری۔ ہاں میاں دھیان رکھیو کو جائندہ نہ کر جائیو حضرت جی، یہ کام خراب ہو جائے، کام خراب نہیں۔ ہاں آج وقت ہے حضرت اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو مناؤ، نماز سیکھ کے۔ یہ ہماری نماز اگر فائدہ نہیں نہ دے رہی بھائی، بات ہی ختم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بھائی دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ یہ اتنی دیر ہو گئی ہے میں نماز پڑھتے ہو جو منہ پہ داڑھی نہیں نہ آ رہی، خرابی ہے کہیں نہ کہیں۔ ہاں نماز میں خرابی کوئی نہیں ہے، تیرے پڑھنے میں خرابی ہے۔ جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی تیرا اخلاق اچھا نہیں ہو رہا، یہ نماز بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے حضرت جی، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، تیری نماز نہیں ٹھیک ہے، اپنی نماز کو ٹھیک کر، پھر دیکھ یہ نماز کرتی کیا ہے۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ لیکن اگر تو واقعتا نماز پڑھ لے تو پھر اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ وہ ایک اللہ کو نہیں نہ کر رہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کرنے پڑ رہے ہیں۔ ایک اس کو کر لیا ہوتا تو بڑوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ ہاں جنہوں نے اس کو کر لیا اور محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا، انہوں نے بادشاہیاں کی ہیں حضرت۔ ہاں حضرت سالم بن عبداللہ، ہاں کچھ چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے حضرت۔ آپ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے پوتے ہیں حضرت، حضرت سالم بن عبداللہ، اور انفیوں کے جو امام ہیں ان کے استاد بھی بنتے ہیں آپ، دادا استاد امام حماد کے آپ استاد ہیں حضرت سالم۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نا وہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، تو جیسے اب پروٹوکول چل نکلا ہے نا، تو یہ اب نہیں ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں جی ہم ایسی محفلوں میں جانا ہوتا ہے، بس اللہ کی پناہ ہے حضرت۔ وہ وہاں بھی ایسا ہوا، جب وہ بادشاہ وقت آیا نا تو کیا ہوا، وہ طواف رک گیا، وہ سب نے جناب وہ بادشاہ وقت کو پروٹوکول دیا،
لیکن حضرت سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر تو فاروقی خون گردش کر رہا تھا نا، آپ نہیں روکے کوئی، آپ کر. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، وہ سب نے طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ لیکن حضرت کا ایک جاہو جلال، حضرت کا ایک روب، ایک دبدبا، ایک اپنے علم پہ عامل ہونے کا ایک روب تھا، کہہ کچھ نہیں سکا. اس نے بھی طواف شروع کر دیا. اب طواف کرتے کرتے سوچ رہا ہے یار کی کریے. حضرت سالم بھی جڑے نا بھی میرے منن والے چاہ، تو جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا داؤ یہی ہوتا ہے، ان کا سب سے بڑا داؤ یہی ہوتا ہے. وہ جناب وہ طواف کرتا کرتا آپ کے قریب آ گیا اور کہتا ہے حضرت وہ سب نے طواف چھوڑ کے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا. آپ اسی طرح ماہویت کی کیفیت میں طواف کرتے، میں بڑا خوش ہوا ہوں. ہاں بادشاہ وقت ہوں، بتائیں کیا مانگتے ہیں؟ آئے سبحان اللہ، آئے وہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھ ایسے کیا ذرا پھر آپ کا رنگ سرخ ہو گیا غیرت کی وجہ سے. آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھے اللہ کے گھر میں کھڑا کر کے دعوت گناہ دیتا ہے. وہ گھبرا گیا، میں نے تو عرض کی حضور کو کام میں ہے دسو دعوت گناہ کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہے کہ میں اس کے گھر میں کھڑا ہو کے تجھ سے مانگوں؟ اس سے بڑا کوئی گناہ ہے کہ کھڑا میں اپنے رب کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے میں؟ وہ آپ نے پھر طواف شروع کر دیا. وہ بات حقیقت تھی، اس نے بھی شروع کر دی کیونکہ نفلی آپ کا طواف تھا. حضرت نے 4 چکر پورے کیے، حجر اسود کو بوسہ دیا، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑھے. لیکن جو عمرہ کرنے گیا نا حضرت، اس نے نہیں حجر اسود کو ہاتھ لگانا، دم آ جائے گی کیونکہ اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے بڑی زیادہ. احتیاط کرنا، بس استلام کر لینا حضرت. اور مقام ابراہیم کو بھی ہاتھ لگانے سے گریز کرنا جو حالت حرام میں عمرے کے لیے ہے، کیونکہ ان چیزوں کو بڑی زیادہ خوشبو لگی ہوتی ہے. وہ آپ نے آ کے 2 نفل پڑھے، پڑھ کے باہر چلے گئے. بادشاہ بھی پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئی نا تو حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا. عرض کردہ حضور واقعی غلطی دے سن تے ہن تے تسی اللہ دے گھروں باہر آ گئے ہو، تے ہن دسو کی چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اچھا اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو پھر بتا، دنیا مانگوں کہ دین مانگوں؟ عرض کردہ حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں تو ہم آپ سے حاجتیں رکھتے ہیں، مسائل آپ سے پوچھنے ہیں، تو اللہ نے مجھے دنیا عطا کی ہے تو دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. تو آپ رو کر فرمانے لگے او چلے آ، جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. کر کے تو دیکھو یار، کر کے. ہم ساری نہیں رکھتے سجدے میں، رکھتے بعد میں اٹھا پہلے لیتے ہیں. کبھی سبحان ربی اللہ کو خود پہ طاری تو کرو یار، پاک ہے میرا رب اعلیٰ، سمع اللہ لمن حمدہ، طاری تو کرو کبھی خود. کبھی اس کے مفہوم کو سمجھو تو ربنا لک الحمد کثیرا، ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فی. کبھی طاری تو کرو اس کو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کبھی طاری تو کرو اس کو. ہاں کبھی ذرا محبوب کا تصور کر کے کون السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تصور تو کرو. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے. اس لیے میرے دوستو محنت کرو، خود کو بدلو، تبدیل کرو، کیونکہ بات ایک ہی ہے. اتھے عملاں دے ہونے نہیں نویڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. ہاں انہوں نے نہیں پوچھنا 10 تو پی ٹی آئی دا کہ نون لیگ دے، نو نو نو. ہاں تو پیپلز پارٹی دا یا ایم دا. انہوں نے ایک ہی سوال کرنا ہے 10 ساڑھے محبوب ہے کہ نہیں ہے. ماں کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، 10 میرے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے. 10 ان سے وفا کی تھی کہ نہیں کی تھی. 10 ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا تھا کہ نہیں ڈالا تھا. باقی تو کوئی کاٹ، اگر کسی کو برادری کا مان ہے، علماء بیٹھے ہیں، وہ پتہ تو اللہ نے یہاں ہی کاٹ دیا. ہاں وجعلنا بینکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ برادریاں کوئی نہیں ہیں، ہم نے اس لیے بنائی ہیں تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا تعارف ہو. ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو متقی ہے. ہاں اس کا کوئی مان نہ کرے. اتھے عملاں دے ہونے نے نویڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، کسے نہیں. اور حضرت جی پتہ نہیں اب سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہے. پتھروں کے لیے بھی قرآن کریم میں آیا ہے کہ پتھر بھی روتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. ہاں پتھر بھی روتے ہیں حضرت. پتہ نہیں میں اب اس دل کو میں کیا نام دوں حضرت، میں پتھر بھی نہیں اس کو کہہ سکتا
کیونکہ پتھر بھی روتے ہیں حضرت، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. میں نے اس دن اپنے شہر سیالکوٹ میں ایک جنازہ پڑھانا تھا عصر کی نماز کے بعد، تو میں نے کہا یار عصر ہی ادھر جا پڑھتے ہیں. میں عصر ادھر پڑھی تو ساتھ ہی جناز گاہ تھی ماں کے کھڑا. اب حضرت ہم نے جناز گاہیں بھی اتنی اتنی ڈیکوریٹ کر دی ہیں، وہاں جا کے ڈر ہی نہیں لگتا کسی کو. مجھے سمجھ جنازے ڈیکوریٹ کرنے کی کیا وجہ ہوگی ہے؟ اس کو تو اس طرح کا بناؤ کہ ڈر لگے لوگوں کو. وہاں جناب ٹہلیں لگ گئی. بہرحال میں جا کے نا وہ بیٹھ گیا. اب میرے پیچھے اب 2-3 بندے کھڑے ہیں جناز گاہ میں کھڑے ہیں. وہ جناز گاہ کے بالکل پیچھے تقریباً 2-3 ہزار قبریں ہیں، بہت بڑا سیالکوٹ کا قبرستان ہے. تو نہ ان کو جناز گاہ سے ڈر لگ رہا ہے نہ ان کو قبروں سے لگ رہا ہے. تو باتیں آپس میں کیا وہ پلاٹ پھر لے لیا. میرے کان میں آواز آئی، میں چپ کر کے نہ بیٹھا. جب کافی وقت گزرے میں پھر اٹھ کے کھڑا ہی. میں یار کوئی ڈر خوف نہیں آ گیا. ہاں حضرت، لیکن پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا ہے. یہ لکھا ہے باقاعدہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا، امیر المومنین میں ان کو نصیحت کرو. آپ نے فرمایا تیرے خاندان میں کوئی انتقال ہوا؟ عرض کردہ حضور تھوڑے دن ہی گزرے ہیں میرے چچا کا انتقال ہو گیا. فرمایا پھر تیری نصیحت کی لوڑ ہے، تیرے تو نصیحت کی لوڑ ہے. پھر ہمارا حال کیا، جناز گاہ میں بھی کھڑے ہو کے پلاٹوں کی باتیں کرتے ہیں. او بابا پلاٹ نہ لے جنے، کیا کر لے گا، چاٹ لے گا پلاٹ کو. اور میں بس یہ پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے رہا، کیونکہ بس وہ راستے میں کوئی رش تھا معاملہ. لیکن میں نے کہا نہیں یار بچوں نے ٹائم لیا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے حضرت کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو، لیکن بن جائے تو پھر اللہ کی مرضی ہونی چاہیے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ کیونکہ ادھر لاہور انہوں نے مجھے کہا کہ 9:30 آپ کا بیان ہوگا، اب تقریباً ہمیں گھنٹہ آگے لگتے جاتے ہوئے بھی لگنا ہے. تو میں نے کہا نہیں پھر آپ سب کو کہیں کہ آپ رکیں، میں انشاءاللہ عشاء ادھر ہی پڑھوں گا، تو پھر میں بیان کر کے جاؤں گا. اب یہ سن لو حضرت، اگر ہم نے اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو یہ ہمارے پلاٹ ہمارے ساتھ کرنے والے کیا ہیں حضرت. یہ لکھا ہے بنی اسرائیل میں نا زمین کی وجہ سے 2 لوگوں میں تنازع ہو گیا. ایک وہ تھا جو کہتا تھا میری ہے، ایک اور اٹھا اس نے کہہ دیا نہیں جی میری ہے. اب دلیلیں تو جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں نا، ہوتی وہ جھوٹی ہیں حضرت، لیکن دلیلیں اس میں بھی بڑی گھڑی ہوتی ہیں. وہ بھی کہ نہیں جی اس کے دادے نے میرے دادے سے چھینی تھی، یہ تھا وہ تھا اس طرح تھا. وہ بڑے بزرگ بیٹھے لیکن ان سے فیصلہ نہیں ہوا. آخر بات ختم ہوئی. بھائی اب میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، تو چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. ان کا فیصلہ کون ہے جو نہ مانے؟ وہ اللہ کے نبی ہیں. وہ سارے آ گئے. آخر عرض کی حضور زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، ہم سے فیصلہ نہیں ہوا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ذرا فیصلہ فرما دیں. ہاں کچھ ہوتے ہیں نا بوتے سے آنے، آج ان کو نہیں پتا کہ بڑے لوگوں کی مجلس کے کیا آداب ہیں. حضرت وہاں بھی ایک ایسا ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے حضرت اس طرح کریں ان کی اکیلے اکیلے بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، ہاں غیب کی خبریں دینے والا. نبا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا سے نبی، نبا کا معنی خبر، تو نبی کا معنی کیا ہوا؟ غیب کی خبریں دینے والا. آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، ہاں مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. لکھا ہے حضرت سب کو لے کے گئے، وہ زمین کی نشاندہی کی گئی. حضرت اس پہ کھڑے ہوئے اور زمین کو مخاطب کر کے فرمانے لگے یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں اب تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی. ہاں اور یہ نبیوں کی شان ہے کہ زمین ان سے باتیں بھی کرتی ہے. یہ نبیوں کی شان ہے. وہ زمین بول اٹھی، عرض کرتی ہے اے اللہ کے، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کر دی حضور دوئیں جھوٹ بول دے جی، نہ میں دیاں نہ میں او دیاں، ان کو تیاری کرن دوئیں میرے نے، دوئیں میرے نے. ہاں ہم ساری زندگی زمین کھیلتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے زمین وہاں پہ رہتی ہے، ہم اس زمین میں چلے جاتے ہیں. ہم اس زمین میں چلے. ہاں بھائی جی سارے نہ لینجی ہونا چاہیے. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ زمین نہیں ہونی چاہیے، لیکن حضرت جی لو اپنے اللہ سے لگی ہونی چاہیے، لو حضور نبی علیہ السلام سے لگی ہونی چاہیے. زمین کو خدا نہ بناؤ حضرت، پیسے کو خدا نہ بناؤ، اپنے رب کا دیکھو حضرت. اللہ میں پیسے نہیں پھینکنے دیتا کسی کو، مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے، لیکن چلو میں لگا ہوا تھا. لیکن دیکھ لو نا حضرت اس کا نام لو تو کیسے پیسے آتے ہیں. دیکھا نا آپ نے حضرت جی، اس کا نام لو دیکھو کیسے آتے ہیں. لو تو صحیح نام اس کا، حضرت نام لینے کو تیار ہی کوئی نہیں.
جس بندے کو بھائی اللہ اللہ نہیں کو تویز دے دے، وہ بھائی تو اللہ اللہ کر، تو تویز کا کیا کرے گا میاں، اللہ اللہ کر، یہ سارا کچھ ہی تیرا ہے حضرت جی، اللہ اللہ کرنا حضرت۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے۔ میں اب تقریر چھوڑ کے نا میں نے بس نکل جانا، ٹھیک ہے قبلہ، آگے اپنا سلسلہ جاری، کیونکہ آگے بھی ہمیں اب بڑا رش ملنا ہے، موٹر بھی بند ہے، اب ہم نے شادرے سے جانا ہے، تو نہیں دعا حضرت انہوں نے مجھے جانے نہیں دینا، بڑا آدھا گھنٹہ میرا ادھر ہی لگ جانا، پھر انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا نا، تو آج تو بس ایک معاملہ بن گیا، تو پھر انشاءاللہ کبھی پورا ٹائم ہی مرید کے کو دیں گے، پھر بعد چ بہ کے نا واہ بھی آپ سہیلیاں کھیڈاں گی حضرت جی، لیکن آج میں نے جان دیں وہ جو ہے نا حضرت ہمارے بزرگ ہوئے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے محمود غزنوی کو اپنا جبہ دیا تھا، تو وہ حضرت ایک دن بیٹھے نا واز فرما رہے تھے ایک مجلس میں، اور لوگوں کو کہہ رہے تھے بھائی اللہ اللہ کیا کرو، تو یہ تو قرآن میں بھی ہے نا وَدُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، طمع ہے کوئی نہیں ہے، جیسے ہمیں بھی فلیکس پہ لکھنا پڑتا ہے، اتنا بڑا خطیب صاحب کا نام نہیں ہوتا، اتنا بڑا یہ لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا، تو پھر ہوتا ہے نا حضرت جی معاملہ، وہ آپ نے پہلے اس طرح کہا، پھر آپ نے لوگوں کو لالچ دی تھوڑی سی، قرآن بھی کہہ رہا ہے نا وَدُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ بھی کبھی ہوروں کی دے رہے ہیں، کبھی نہروں کی دے رہے ہیں، کبھی باغوں کی دے رہے ہیں، تو کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے۔ ہاں وہ عشاق ہیں حضرت جو کہتے ہیں چا جنت دی نیکو کارانو در دوزخ دا بدکارانو، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا حضرت، وہ تو ہو رہا ہے نا حضرت، جو حالا اس کی صحت پہ محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن چلو بات ہے مزیدار حضرت جی، پھر بھی محدثین نے کلام کیا ہے اس کی صحت پہ کہ یہ نہیں ہے معاملہ، لیکن چلو بات میں کہتا ہوں نہ بھی، لیکن بات اسی طرح ہی ہے حضرت جی، اسی طرح ہی ہے۔ چلو میں آپ کو ایک اور سنا دیتا ہوں، اس پہ نہیں علماء نے کلام، بلکہ یہ محدثین نے اس بات کو کہا ہے۔ یہ ماشاءاللہ آپ نے سنا ہے نا جب نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، تو ایک جگہ آئی جہاں جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی حضور اب میں ہوں اگے نہیں جا سکتا ہے، اللہ وہ منوسو تانوں نور دی اور کیڑی دلیل دئی ہے، وہ اس کو تو نور مانتے ہو نا، وہ کہہ رہا میں نہیں جا سکتا، تو قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام کے نور مبارک پر، وہ کیسا نور تھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا جبریل تو نور ہو کے کہہ رہا میں نہیں جا سکتا، تو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، تو پھر میں بشر ہو کے کیسے چلا جاؤں آگے، ہائے 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 قربان جاؤں، ان کا نور کیا تھا، نور من نور اللہ، وہ نور من نور اللہ تھا حضرت، آپ نے نہیں کہا میں نہیں، حضور نبی علیہ السلام جلتے ہیں جبرائیل کے پر ہیں، چلو بہرحال میں باقی نہیں جاؤں گا، میرے لیے واپسی مشکل ہو جائے گی۔ وہ یہاں لکھا ہے بزرگوں نے، کہتے ہیں وہاں جبرائیل امین علیہ السلام جنہوں نے انکار کر دیا حضور میں نے آگے نہیں جانا، تو بزرگ کہتے ہیں اگر وہاں جبرائیل کی جگہ ابو بکر ہوتے نا تو انہیں عرض کرنی سی حضور پاویں سڑ جاگا جانا نہ لیجیے، چاہ جنت دی نیکو کارانو در دوزخ دا بدکارانو، اسی حق چاہ یار، ہاں یہ عشق کے وکھرے رنگ ہیں حضرت، یہ ہم دنیا داریاں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، داڑھی رکھاں نہ رکھاں کہ نہ رکھاں، اینی رکھاں کہ اینی رکھاں ہیں، بے خطر کود پڑا تشے نمرود میں عشق ہے، تو رکھو حضرت جی انشاءاللہ، اگر خالہ رشتہ نہیں دے گی تو میں ہوں انشاءاللہ، میں دعا کر دیں گا، آج کو پھوپھی نہیں رشتے لو منے گی تو میں ہوں حضرت، تو جنہ دے حضرت ہو گئے نا ہوں کیڑی گل تو ڈردے پے حضرت جی، ہو گیا حضرت ہوں تے آج رکھ لو گے تو نہیں انشاءاللہ کچھ ہونے لگا، گھروں نہیں بھابی ہوری کڈن لگے، انشاءاللہ روٹی شوٹی نہیں بند ہوں گی، کیوں نہیں رکھتے حضرت، یہ رکھو یار، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے حضرت۔ میں آتے ہوئے میں ارسلان بھائی میرے ساتھ ہے، میں دکھا رہا تھا سکھوں کے مجھے بڑے فون آتے ہیں حضرت، تو چلو جو ہے سو ہے، لیکن حیرانگی ہے یار، ہمیں تو حضور نے فرمایا نا بغلے صاف کرو، میں نے کیونکہ میں لاہور پڑھتا رہا ہوں پارٹی لوہاری بڑی دیر، وہ اللہ معافی دے اتنے گندے ہیں حضرت، وہ حضرت ایک چاڑی ہونا ہے کیونکہ یہ بڑے سکھ مسلمان کرنے ہیں انشاءاللہ حکمت عملی کے ساتھ، اس بات کو آگے نہ جانے دینا، وہ اتنے حضرت ان کے یہ جو بغلوں کے بال ہیں ادھر لپیٹے ہوتے ہیں، تو آپ تصور کریں زیر ناف بالوں کا کیا حال ہوگا، لیکن کیا ہے ان کا گرو ہے، پتہ نہیں وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی کیا ہیں، اللہ لولا کلمہ خرقت الربوبیہ، محبوب تجھے بنانا نہ ہوتا تو میں نے تو اپنا رب ہی ہونا ظاہر نہیں کرنا، وہ گرو کے پیچھے لگ کے اتنے گندے گندے کام کر رہے ہیں، تمہیں تو حضور نے فرمایا مچھیں بھی ہلکی کرو، بغلیں بھی صاف کرو، زیر ناف بال بھی اتارو، لیکن کیا کرو، داڑیاں رکھو ہیں، تو دیکھو حضرت ان سکھوں کو
کیا کر رہے ہیں حضرت؟ وہ یا معاملہ کرو، اتنے سونے تمہیں اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عطا اور رکھو انشاءاللہ، کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. جنہاں دا نہیں ہویا وہ بھی رکھو، جنہاں دے ہو گئے وہ بھی رکھو حضرت. اور میں آپ کو ایک فقیر کی بھی بات سنا دیتا ہوں. میرے دادا پیرو مرشد آپ فرمایا کرتے تھے اور بابا ککھ رکھ لے ککھ رہ جاؤ گا، ککھ رکھ لے ککھ رہ جاؤ گا. تجھے کیا پتہ ان ککھوں کی شان کیا ہے حضرت؟ یہ کتنی شان والے ککھ ہیں حضرت. کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ حضرت. یہ شیطان کا دھوکہ سارے کا سارا. کل تیری دیکھو نا حضرت، میں آپ کو بڑی سادی مثال دینے لگوں. اگر سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو ہم کیا دعائیں کرتے تھے؟ یا اللہ جو ماسٹر صاحب کی سائیکل پنچر ہوتا تھا نا. میں آپ کو اپنی چلو کہہ رہا ہوں، میں ہی کرتا تھا جس طرح. میرے ہمارے ماسٹر صاحب تھے صابر صاحب، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، بڑے ڈاڈے ٹیچر تھے حضرت. تو جس دن کو کام گڑبڑ ہوتا تھا نا سب سے زیادہ میں ہی کرتا تھا. اور سب سے گیٹ پہ میری نظر ہوتی تھی دعا، یا اللہ جی صابر صاحب کی سائیکل پنچر ہو جائے. پھر بوئے وال ویکھنا، یا اللہ جی صابر صاحب نے بخار چڑھ جائے. پھر بوئے وال ویکھنا. لیکن صابر صاحب ہی آ ہی جاندے ہوندے سن حضرت، صابر صاحب ہی آ ہی جاندے ہوندے سن. تو حضرت میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر کام یاد نہیں تو میں ماسٹر کے سامنے سے ڈرتا تھا. تو یار یہ بغیر داڑھی کا منہ لے کے تو حضور کا سامنا کر لے گا؟ کس طرح سامنا کرے گا یار؟ تجھے ذرا ڈر نہیں آ رہا کہ تو نے اتنا بڑا سبق تو نے یاد نہیں کیا، تو کس طرح نبی علیہ السلام کا سامنا کرے گا؟ تجھے ذرا ڈر نہیں آ رہا یار؟ اس لیے حضرت اس طرح نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے.